الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم الجمعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، گزشتہ چند جمعوں سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا قیامت کی بڑی بڑی علامات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ جمعے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی مضمون کی آخری ایک دو باتیں آج کی اس گفتگو کے اندر ضروری سمجھتا ہوں، اسی مضمون سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کائنات کی دو موتیں، ایک انفرادی موت اور ایک اجتماعی موت۔ انفرادی موت انسان کا مر جانا، دنیا سے چلے جانا، یہ کائنات کی انفرادی موت ہے، اور ایک کائنات کی اجتماعی موت ہے قیامت کا آ جانا۔ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، سب کچھ درہم برہم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں موتوں کا علم کسی کو نہیں دیا۔ کوئی آدمی اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری زندگی کب تک ہے۔ انسان کے آنے کی گارنٹی ہے، 9 ماہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی دنیا میں آنے والا ہے، لیکن جانے کا 9 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی آدمی کو 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے یہ آخری ایام یا آخری گھڑیاں یا میری زندگی کے آخری منٹ چل رہے ہیں۔ نہ انسان اپنی ذاتی موت کے بارے میں کچھ بتلا سکتا ہے، نہ کائنات کی موت کے بارے میں کچھ بتلا سکتا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو انفرادی موت ہے اس کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، اس کی کوئی نشانی بھی نہیں ہے۔ چلتا چلتا انسان دڑام سے گرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے۔ 2 سیکنڈ پہلے کی خبر نہیں ہے، کوئی علامت نہیں، کوئی نشانی نہیں، بالکل تندرست ہے، رات کو سویا ہے، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا، بالکل تندرست جوان تھا، 30 سال کی عمر ہے،
گھر سے نکلا ایکسیڈنٹ ہوا، زندہ واپس آنا مقدر نہ تھا۔ انسان کو اپنی ذاتی موت کے بارے میں بالکل کوئی علامت اور نشانی کا نہیں پتہ، البتہ اتنی بات ہے کہ جو کائنات کی اجتماعی موت ہے، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اس کی علامات اور نشانیاں موجود جو آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا اہم سبق ہے، اتنا اہم درس ہے، اتنا اہم موضوع ہے، انسان کا اپنا مر جانا، دنیا سے چلے جانا یا کائنات کا ختم ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو دیا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتلایا کیوں نہیں ہے؟ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، لیکن ہم کسی کو بتلائیں گے نہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو مخفی رکھیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے میرے حبیب، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے الی ربک منتہاہا، آپ کا رب ہی قیامت کو جانتا ہے، اور کوئی شخص بھی قیامت کو نہیں جانتا۔ یہ تو میں نے قرآن سے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، ذرا ایک حدیث دیکھیے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، اس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان موجود ہے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا سفید لباس، سیاہ بال، بدن کے اوپر، بالوں کے اوپر، کپڑوں کے اوپر کوئی نشانات سفر کے نہیں ہے، گرد نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی دھول اور مٹی نہیں ہے۔ تو آتے آتے مجلس کے اندر چلتے آ کر بالکل اللہ کے نبی کے ساتھ وہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کر وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے، وہ انسان بیٹھ جاتا ہے۔ اب سب صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنے والا کون ہے، سب صحابہ تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنے والا کون ہے، کہ آخر سے چلا بالکل اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور پھر ایسے بے تکلف ہو کے بیٹھ گیا کہ اس کے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنے کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اب صحابہ 2 چیزوں کی وجہ سے کنفیوژن میں ہیں، 2 چیزوں کی وجہ سے صحابہ پریشان ہیں کہ اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر مدینے کا رہائشی ہوتا یا مدینے کے ارد گرد قریب کسی گاؤں کا، بستی کا رہنے والا ہوتا تو صحابہ اس کو پہچانتے ہوتے، جانتے ہوتے، اور اگر یہ دور سے کسی دوسرے ملک سے آیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر سفر گاڑیوں میں نہیں تھا، گھوڑے کے اوپر تھا، اونٹوں کے اوپر تھا، گدھے کے اوپر تھا، صحراؤں کا سفر تھا۔ تو اگر کسی باہر ملک سے آیا ہے تو کپڑے صاف کیسے ہیں، بال سیاہ کیسے ہیں، گرد اوپر بالکل نہیں ہے، چہرے کے اوپر، بدن کے اوپر تھکاوٹ کے آثار اور نشانات بالکل نہیں ہیں۔ صحابہ ان دونوں چیزوں کو لے کر پریشان ہیں کہ اگر مدینے کا رہنے والا ہے تو ہم جانتے کیوں نہیں، اگر باہر سے آیا ہے تو کپڑوں کے اوپر سفر کے نشانات کیوں نہیں ہیں، بدن کے اوپر تھکاوٹ کیوں نہیں ہے، بالوں کے اندر مٹی اور بالوں کے اندر گرد، یہ ساری چیزیں جمی ہوئی کیوں نہیں ہے، بدن میلا کیوں نہیں ہے، بالکل صاف شفاف سفید اجلے دھلے کپڑے ہیں، بال بالکل سیاہ ہیں، بدن کے اوپر تھکاوٹ نہیں ہے۔ تو صحابہ یہ انہی 2 باتوں کو لے کر پریشان ہیں۔ تو اس آدمی نے آ کر سوال کر دیے، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان 5 چیزوں کا نام ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ 5 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، نمبر 2 نماز، زکوٰۃ، حج،
اور رمضان کے روزے ہیں، ان 5 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ تو جب اس آدمی نے سوال کیا نا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، تو اس آدمی نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ اور پریشان کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ پہلے سوال کرتا ہے پھر بعد میں کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ اور پریشان، ابھی وہ پہلے والی پریشانی دور نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے اور پریشان ہو گئے۔ اس نے دوسرا سوال کر دیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام نام ہے اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، قیامت کو ماننا، اچھی اور بری تقدیر کو ماننا، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے جواب دیا نا، تو اس آدمی نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ پھر پریشان کہ اگر یہ جانتا نہیں ہے تو پھر تصدیق کیسے کر رہا ہے، اور اگر جانتا ہے تو پھر سوال کیوں کیا ہے؟ تو اس آدمی نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ پیدا ہو تو کم از کم یہ ضرور سمجھ لینا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ نے یہ جواب دیا تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ پھر پریشان۔ پھر اس نے آخری سوال کیا جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا۔ اس آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا جس طرح پوچھنے والا نہیں جانتا۔ یعنی کہ جیسے آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی، جیسے آپ کو علم نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے مجھے بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ آدمی اٹھ کے چل دیا۔ تو جب وہ مسجد سے نکل گیا نا، مسجد سے باہر چلا گیا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی دیکھا تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، انسانی شکل کے اندر آئے تھے، تمہیں تمہارا دین بتلانے اور سکھلانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین بتلانے اور سکھلانے آئے تھے۔ تو دیکھیے جبریل فرشتوں کا سردار قیامت کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ کے نبی کل کائنات کے سردار ہیں، قیامت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ مخفی کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد جنت اور جہنم کی خبریں بھی دے دی ہیں۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کو معراج کے اوپر بلا کر جنت اور جہنم دکھلا دی ہے۔ جب اتنا اعزاز اور پروٹوکول ہے تو قیامت کیوں چھپا کر رکھی ہے؟ علماء نے کئی جوابات دیے ہیں، میں صرف 2 جواب آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جواب وہ قرآن نے دی ہے، سب سے پہلا جواب قرآن نے دیا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، ہم نے چھپا کے رکھا ہے، قیامت کا علم ہم نے کسی کو دیا نہیں ہے۔ کیوں؟ جواب اللہ نے خود دیا ہے، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، ہم ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا خود سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کا علم دے دیتے کہ قیامت فلاں صدی کے اندر، فلاں ٹائم، فلاں دن، فلاں سیکنڈ کے اندر قیامت آئے گی، تو پھر تو مسلمان اور کافر برابر ہو جاتے۔ پھر تو جس کی 50 سالہ زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے،
وہ اپنی منچاہی زندگی گزارتا، جب پتہ چلتا کہ قیامت آنے والی ہے وہ فوراً توبہ کر کے اسلام کے حلقہ کے اندر اور اسلام کے دائرے کے اندر جا کر داخل ہو جاتا۔ پھر تو جس نے ساری زندگی ایمان اور اسلام کے اوپر گزاری ہے اور جس نے بالکل آخری 1-2 منٹ کے لیے کلمہ پڑھا ہے، قیامت تو پھر ان دونوں کے لیے برابر ہو جانی تھی، موت تو ان دونوں کے لیے برابر ہو جاتی۔ دونوں کلمہ پڑھ چکے ہیں، دونوں توبہ کر چکے ہیں، دونوں اسلام لا چکے ہیں، پھر یہ تو انصاف نہیں تھا، پھر یہ تو اچھی چیز اور لوگوں کو ایمان اور اسلام کے اوپر جمانے کے لیے بہتر چیز نہیں تھی۔ اللہ نے قیامت کا علم چھپا لیے، اللہ نے قیامت کا علم چھپا لیا، کسی کو نہیں دیا، نہ جبریل کو دیا، نہ ہی اپنے نبی کو دیا، نہ ہی کائنات کے اندر کسی کو بتلایا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ کیوں؟ تاکہ جو مومن ہے، تاکہ جو مسلم ہے، تاکہ جو کافر ہے، سب کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے۔ جو مومن ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، جو کافر ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، اچانک سے قیامت آ جائے گی، پھر دونوں کو انہی کے اعمال کے مطابق بدلہ بھی دیا جائے گا اور اجر بھی دیا جائے گا۔ اور ایک اور جواب بھی دیا گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے صرف اپنے پاس رکھی ہیں، کسی کو نہیں دیا، اس کا علم، اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ کیوں؟ تاکہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق تو رہ سکے۔ اگر اللہ کل کائنات کا سارا علم اور اختیار جبریل کو دے دیتا یا اپنے نبی کو دے دیتا تو پھر فرق نہ رہ پاتا کہ مالک کون ہے اور مملوک کون ہے، پھر پتہ نہ چلتا خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے، پھر پتہ نہ چلتا عابد کون ہے اور معبود کون ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں صرف اپنے پاس رکھی ہیں، نہ جبریل کے پاس ان کا علم اور نہ ہی اپنے نبی کو ان کا علم دیا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ عابد اور معبود کے درمیان یہ والا فرق موجود ہے۔ یہ پہلی بات تھی، یہ پہلی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی اجتماعی موت اور انفرادی موت کا علم کسی کو نہیں دیا۔ دوسری بات اسی موضوع سے متعلق ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں تو ان فتنوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اگر اللہ ہماری زندگی وہاں تک لے جائے یا ایک نسل تو قیامت دیکھے گی، اگر ان کے پاس ایمان ہوا، اسلام ہوا، تو اس سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ اور سبب موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ دوسری بات تھی، میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری اور مناسب سمجھتا تھا۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے دنوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے بہترین دن جمعے کا دن، ان میں سے سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن کے اندر بہت سے اذکار اور بہت سی عبادات ایسی ہیں کہ وہ دیگر دنوں کے اندر نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر جمعے کے لیے جمعے کی نماز آپ سمجھ لیں کہ یہ صرف اسی دن کی فضیلت ہے، کسی اور دن آپ یہ نماز پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ اس کے اندر اگر دعا مانگی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی، دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ یہ گھڑی صرف جمعے کے دن کو نصیب ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن کے اندر یہ گھڑی موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا نا، میں کل قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن عصر کے بعد 70 دفعہ درود شریف پڑھے گا، آپ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کا اجر اور اس کا ثواب اور نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یہ چند اعمال ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف جمعے کے دن ہی کیے جا سکتے ہیں۔ جمعے سے ہٹ کر اگر ہم یہ اعمال کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ انہی اعمال کے اندر ایک عمل ہے سورۃ الکہف۔ آپ نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا نا، اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور آپ نے آگے وضاحت فرمائی حتیٰ کہ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اگر اگلے جمعے تک دجال جیسا فتنہ بھی ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا دجال کا فتنہ ہے، سب سے بڑا دجال کا فتنہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں گے، حتیٰ کہ اگر دجال جیسا بڑا فتنہ بھی نمودار ہو گیا، ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی آدمی کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتا ہے فتنہ، ایک ہوتا ہے باطل، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے بھلا؟ فتنہ وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہراً اچھی چیز ہوتی ہے، اس کا گیٹ اپ اچھا ہے، اس کی شکل و صورت اچھی ہے، اس کی باتیں اچھی ہیں، اس نے علماء والا، اس نے صوفیاء والا، اس نے نیک لوگوں والا، بزرگوں والا گیٹ اپ، شکل، صورت، لباس، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا کچھ اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن بڑا خراب ہوتا ہے، اس کا باطن بڑا ناپاک ہوتا ہے، اس کا اندر وہ بڑا بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک باطل ہوتا ہے کہ باطل دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، باطل کا دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن فتنے کا ہر آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے، اور فتنے ہر دور کے اندر رہیں گے۔ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی دور ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی وقت، کوئی گھڑی اور کوئی صدی ایسی نہیں ہے جس صدی کے اندر، جس وقت اور جس گھڑی کے اندر فتنے موجود نہ ہوں۔ فتنے ہر دور کے اندر رہے ہیں، البتہ فتنوں کی پہچان بڑی مشکل ہے، فتنوں کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ باطل سے کوئی آدمی اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتا، باطل کو کوئی آدمی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا۔ میں آپ کی آسانی کے لیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مذہب عیسائیت ہے، عیسائی مذہب یہودیت ہے، یہودی ہونا، عیسائی ہونا، ہندو ہونا، سکھ ہونا، یہ سارے کے سارے باطل مذہب ہے۔ کوئی آدمی بھی، کوئی گرا بڑا مسلمان بھی ہے وہ بھی ان مذاہب کو قبول نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی دور سے جان لے گا، ہر آدمی دور سے پہچان لے گا، کوئی بھی ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتا، لیکن فتنے کے اندر بڑی جلدی لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی، دجال، اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج بھی ملک پاکستان کے اندر لاکھوں افراد اس کے پیروکار موجود ہیں۔ تو دیکھیے اس کے آنے سے پہلے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب وہ آ گیا اس نے دعوی نبوت کر دیا تو وہ فتنہ تھا، کیونکہ اس کا گیٹ اپ سارا مسلمانوں والا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ کے اندر قرآن ہے، اس کے دوسرے ہاتھ کے اندر حدیث ہے، وہ نبی کی باتیں کر رہا ہے، وہ نبی کی باتیں کر رہا ہے، وہ قرآن کی باتیں کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کی باتیں کر رہا ہے۔ اس گیٹ اپ، اس کی شکل و صورت، اس کے لباس، اس کے رہن سہن سے لوگوں نے اتنی جلدی دھوکہ کھایا کہ اس وقت سے لے کر آج تک اس مملکت اسلامیہ کے اندر بھی لاکھوں افراد اس کے پیروکار موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ فتنے کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، فتنے کا مقابلہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، اور علم کی بنیاد پر بھی کوئی آدمی فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے فتنے کے اندر مبتلا ہونا اس کا اتنا ہی جلدی ہو جاتا ہے کہ شیطان نفس اس کے اوپر بڑی جلدی سے حملہ کرتا ہے۔ اس کے پاس علم کا غرور ہے، اس کے پاس علم کا تکبر ہے، اس کے پاس علم کا لباس ہے، جس کی وجہ
سے وہ فتنے کے اندر بہت جلدی پڑ جاتا ہے۔ تو فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی چاہیے۔ فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ عشق اور محبت بھی چاہیے۔ اگر صرف کسی کے پاس علم ہے اور وہ آدمی کہے کہ میں فتنے کا مقابلہ کر سکتا ہوں، یاد رکھنا یہ ناممکن ہے۔ اس دور کے اندر کون سا آدمی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے؟ اس دور کے اندر کون سا آدمی ہے جو کہے کہ میرے پاس تحقیق نہیں ہے؟ پوری دنیا کا علم ابھی ہماری جیبوں کے اندر موجود ہے، پوری دنیا کی لائبریری لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود فتنے تھمنے کا رام نہیں لے رہے، اس کے باوجود فتنے ختم ہونے کو آ نہیں رہے، اس کے باوجود فتنوں کی تعداد دن بدن اور ان کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر ہم فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیں تو صرف علم کی بنیاد پر ہم فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اس کے ساتھ پیار اور اس کے ساتھ الفت، ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے آپ سے ذکر یہ کیا کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی نسل یا جو نسل قیامت دیکھے گی، وہ اگر اپنے آپ کو قیامت کے فتنوں سے محفوظ رکھنا چاہیں، یا ہم بھی فتنوں کا شکار ہیں، اگر ہم بھی اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ رکھنا چاہیں تو ہمارے پاس طریقہ کیا ہے، ہمارے پاس صورت کیا ہے، ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے ہمیں تنہا چھوڑا ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے رسول نے ہمیں کوئی راستہ نہ بتلایا ہو۔ تو ایک چیز، ایک راستہ، ایک حل جو اللہ کے نبی نے بتلایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، جو آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، آپ نے فرمایا اگلے جمعے تک، ایک حدیث کے اندر اگلے جمعے کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث کے اندر 10 دنوں کے الفاظ ہیں کہ اگلے 10 دنوں تک اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر دجال جیسا بڑا فتنہ بھی ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ہمارے لیے لازم ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں، ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کبھی ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے، کبھی ہمارے قول اور فعل سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے کہ ہم اسلام سے نکل کر کفر کے اندر داخل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت، آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ آدمی جب صبح کو اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، جب رات کو سونے کے لیے بستر کے اوپر جائے گا تو وہ اسلام سے نکل چکا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جب آدمی رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے گا تو مسلمان ہوگا، جب صبح کو سو کر اٹھے گا تو وہ اسلام سے نکل چکا ہوگا۔ فتنوں کا اتنا زیادہ زور ہے، آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے تسبیح کا دھاگا توڑ دیا جائے اور اوپر سے فوراً سارے کے سارے موتی اور دانے زمین پر آ گرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر سے آ کر نیچے زمین کے اوپر گرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت، آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت فتنے اتنے تیزی کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ آئیں گے جس طریقے سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور اس کے دانے تیزی کے ساتھ زمین کے اوپر گرتے ہیں۔ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ ان حالات کے اندر میں جاؤں تو کہاں جاؤں، ان حالات کے اندر میں کروں تو کیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوقات کے اندر، ان لمحات کے اندر، ان ایام کے اندر، اس دور کے اندر آپ نے فرمایا سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، قرآن کا کوئی بھی حصہ جس کی تلاوت کو اللہ کے نبی نے بار بار کرنے کا حکم دیا ہے،
جیسے آپ نے فرمایا کہ رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے فرمایا صبح فجر کے بعد سورۃ الیاسین کی تلاوت ہے، مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہے، رات سوتے وقت معوذتین آخری دو صورتوں کی تلاوت نظر بد اور جادو سے بچاتی ہے۔ یہ جن صورتوں کی تلاوت کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے نا، آپ کبھی ان کا ترجمہ پڑھیں، آپ کبھی ان کی تفسیر پڑھیں، آپ کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ان کے مضامین کو دیکھیے، تو جس صورت کی تلاوت کا اللہ کے نبی نے بار بار حکم دیا نا، اسی صورت کا ترجمہ، اس کا مضمون، اس کا مفہوم اس مسئلے کے ساتھ وہ اٹیچ ضرور ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الکہف ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتنوں سے بچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا سورۃ الکہف کی تلاوت یہ انسان کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے گی، بچا کے رکھے گی، یہ اس کے اوپر سائبان بن کر رہے گی۔ اس صورت کے اندر ایسا ہے کیا؟ اس صورت کے اندر ایسی بات کون سی ہے کہ یہ فتنوں سے حفاظت کرتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 4 واقعات بیان کیے ہیں، 4 واقعات بیان کیے ہیں۔ میں وہ چاروں واقعات بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر کے ان کا خلاصہ، ان کا حاصل، ان کا نتیجہ آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر جو واقعہ بیان کیا ہے نا، وہ اصحاب کہف، وہ چند نوجوانوں کا قصہ ہے، چند نوجوانوں کا واقعہ ہے کہ بادشاہ نے ان کو مجبور کیا تھا کہ کفر اختیار کر لو، مجھے سجدہ کر لو۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہم کفر اختیار نہیں کر سکتے، اسلام چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس بادشاہ سے ہجرت کر کے اس ملک کو چھوڑ کر وہ چند نوجوان جا کے غار کے اندر انہوں نے پناہ لی اور 300 سال تک وہ وہاں پر سوئے رہے۔ تو دیکھیے یہ پہلا قصہ ہے، یہ پہلا واقعہ ہے۔ انسان کی 2 حالتیں ضرور ہیں، یا تو انسان کافر ہوگا یا انسان مسلمان ہوگا۔ یہ قصہ، یہ واقعہ، یہ کہانی سنا کر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جب بھی ایمان اور کفر کا مقابلہ ہو جائے، جب بھی خدا شناس اور کفر کے پیروکار سامنے آ جائیں، جب بھی مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر آ کر کھڑے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں جان کی پرواہ نہ کرنا، وہاں پر اپنا ایمان بچا لینا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن وہاں پر جان کی پرواہ نہ کرنا، وہاں پر مال کی پرواہ نہ کرنا، وہاں پر اپنا ایمان، وہاں پر اپنا اسلام، وہاں پر اپنے اعمال کو بچا کر محفوظ کر کے رکھ لینا۔ یہ سورۃ الکہف کا پہلا سبق ہے۔ ایک سورۃ الکہف کا دوسرا واقعہ بھی ہے۔ 2 آدمی تھے، ایک آدمی کے پاس بڑا خوبصورت باغ ہے، باغ کے اندر درخت ہے، درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور اندر سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کی معیشت زمین سے آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، دولت کی فراوانی ہے، غلام ہے، نوکر ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے۔ اور ایک آدمی اس کا بھائی ہے، وہ بڑا غریب ہے۔ تو اس جو غریب تھا اس نے مالدار بھائی سے کہا کہ یہ جو اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، یہ جو اللہ نے آپ کو باغ دیا ہے، اس کے اوپر کبھی غرور نہ کرنا، اس کے اوپر کبھی تکبر نہ کرنا، اس کے اوپر کبھی فخر نہ کرنا۔ جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے، اللہ لینے کے اوپر قادر ہے، اور قیامت بھی آنے والی ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، لہٰذا کبھی اترانا نہ، لہٰذا کبھی غرور نہ کرنا۔ تو وہ جو دوسرا مالدار بھائی تھا اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ یہ جو میں نے کمایا ہے یہ میرے بازو کی قوت ہے، طاقت ہے، یہ میرا ذہن ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری مزدوری ہے، یہ میرا حافظہ ہے، یہ میں نے اپنی قوت کی بنیاد پر جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، لہٰذا اللہ مجھ سے یہ ساری کی ساری چیزیں کبھی بھی نہیں چھین سکتا۔ مجھے اللہ نے تو نہیں دی، مجھے اللہ نے تو نہیں دی، یہ تو میں اپنی قوت اور طاقت سے میں کما کر لایا ہوں اور لے کر آیا ہوں۔ بس یہ اس کا کہنا تھا، آسمان سے آگ آئی ہے
اور اس کے باغ کو جلا کر تہس نہس کر دیا، جلا کر خاک کر دیا، جلا کر مٹی کر دیا۔ وہ جس کی معیشت آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، وہ ایک منٹ کے اندر فقیر اور ذلیل ہو کے زمین کے اوپر آ کر گر گیا۔ یہ سورۃ الکہف کا دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ درس اور سبق مجھے اور آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ نفع ہو یا نقصان ہو، ہر چیز میری طرف سے ہے۔ میں بادشاہوں کو فقیر کر دوں، میں قادر ہوں۔ میں فقیروں کو، قیدیوں کو اٹھا کر بادشاہت کے تخت کے اوپر بٹھا دوں، میں قادر ہوں۔ لہٰذا ہر چیز، نفع نقصان، خوشی اور غمی، وہ میری طرف سے ہے۔ اپنی طرف سے مت سمجھنا، پیسے کے اوپر، عہدے کے اوپر، دولت کے اوپر، بینک بیلنس کے اوپر کبھی غرور مت کرنا، کبھی مت سوچنا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میری طرف سے ہیں۔ یہ سارا کچھ میں نے دیا ہوا ہے، اور جو دے سکتا ہے وہ لینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ ہماری سانسیں بھی اس کی ہیں، ہمارا بدن بھی اس کا ہے، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا، سارا کچھ اس کا ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ یہ سورۃ الکہف کا دوسرا قصہ تھا۔ ایک سورۃ الکہف کا تیسرا قصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، حضرت موسیٰ وقت کے نبی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اپنے دور کے اندر، اور حضرت خضر وہ بھی عالم ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ شریعت کے عالم ہیں اور حضرت خضر ان کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جا کر میرے بندے سے علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ گئے، انہوں نے جا کر حضرت خضر سے علم حاصل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جس سے بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑے، ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ آپ جانتے ہیں اولو العزم پیغمبر ہے، 5 نبی، 5 ویسے تو سارے کے سارے رسول بڑے اولو العزم ہیں، لیکن 5 رسول اولو العزم سب سے بڑے ہیں۔ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت نوح۔ یہ 5 رسول سب رسولوں سے اور نبیوں سے بڑے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ، جا کر خضر سے علم حاصل کرو، اور حضرت موسیٰ نے علم حاصل کیا تھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی کے جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم جس لمحے سے گزر رہے ہیں، ہماری جو حالت ہے، کیفیت ہے، ہمیں جب بھی ضرورت پڑے کسی کی شاگردی اختیار کرنے کے اندر ہمیں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، ہمیں جھجکنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا ہوں، میں کیسے جا کر علم حاصل کروں۔ بس اللہ نے فرمایا اور حضرت موسیٰ تشریف لے گئے۔ یہ تیسرا قصہ تھا اور یہ اس کا درس اور سبق تھا۔ چوتھا اور آخری قصہ سورۃ الکہف کا وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے میرے حبیب، لوگ آپ سے ذوالقرنین کا قصہ پوچھتے ہیں، تو آپ ذرا ان کو ذوالقرنین کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو بادشاہت دی ہے، پوری دنیا کی بادشاہت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرق کے اندر ان کی بادشاہت کہاں تک تھی بھلا، کہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ مغرب کے اندر ان کی بادشاہت کہاں تک تھی بھلا، جہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی، لیکن اس کے باوجود کبھی ذوالقرنین نے غرور نہیں کیا، کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی اپنے اعمال کے اندر خرابی نہیں آنے دی، کبھی ایک
دفعہ بھی کوئی جملہ ایسا نہیں بولا کہ یہ بادشاہت تو میری ہے، بلکہ جو کام کیا ہر صبح ہر شام ہر کام کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے درس ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ میں اگر کچھ بھی نہ دوں تب بھی ہر حال میں میرا شکر ادا کرنا ہے، میں اگر کل دنیا کی بادشاہت دے دوں تب بھی میرا شکر ادا کرنا ہے۔ ان لمحات، ان قصص، ان واقعات اور ان اسباق کو اگر ہم ذہن میں رکھ کر ہر جمعے کو اس سورت کی تلاوت کریں گے تو پھر کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں اپنے اندر کھینچ لے گا، کوئی فتنہ بھی پھر ایسا نہیں ہے ہم جس کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر ان چاروں قصوں کو، اگر ان چاروں واقعات کو میں ایک سطر، ایک لائن کے اندر اگر بند کرنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ اس پوری صورت کے اندر مجھے اور آپ کو درس اور سبق دے رہے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک ہمیشہ ایمان اور مادے کا مقابلہ رہے گا۔ مسلمان ہمیشہ ایک طرف رہیں گے اور مادہ پرست ہمیشہ ایک طرف رہیں گے۔ جو مادہ پرست ہیں ان کا دھیان کس چیز کے اوپر ہوگا بھلا؟ ظاہر کے اوپر، اسلحہ کے اوپر، فوج کے اوپر، معیشت کے اوپر، دولت کے اوپر، پیسے کے اوپر، ان سب چیزوں کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے مادہ پرستوں کا۔ اور ایمان والوں کا اعتماد اور بھروسہ کس کے اوپر ہے بھلا؟ اسباب ان کے پاس ہوں گے، فوج بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، اسلحہ بھی ہوگا، ایٹم بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن پیچھے اللہ کی قوت، پیچھے ایمان کے اوپر ان کا ایمان کھڑا ہوگا۔ ان کا ایمان فوج کے اوپر نہیں ہے کہ فوج ہمیں فتح دے سکتی ہے، نہیں، فوج صرف سبب ہے، فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلحہ کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے کہ اسلحہ سے ہم جیت سکتے ہیں، نہیں، اسلحہ صرف ایک سبب ہے، ان کا ایمان پیچھے اللہ کی قوت اور طاقت کے اوپر ہے کہ اسلحہ کے ہوتے ہوئے بھی ہم شکست کھا سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے، بدر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ہم جیت گئے تھے، اور احد کے اندر سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے شکست دے دی۔ یہ مجھے اور آپ کو درس اور سبق دیا تھا کہ ہتھیاروں کے اوپر کبھی اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا، افراد کے اوپر کبھی اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا، یہ صرف اسباب ہیں۔ اسباب ضرور تیار کرنا، فوج رکھنا، اسلحہ رکھنا، پیسہ رکھنا، اپنی معیشت مضبوط رکھنا، لیکن ان سب چیزوں کے اوپر اپنا ایمان نہ رکھنا۔ ایمان رکھنا تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر، صرف اور صرف اللہ کے کارناموں اور اللہ کی قدرت کے اوپر۔ سورۃ الکہف کا یہ حاصل ہے، یہ خلاصہ ہے کہ ہر دور کے اندر ایمان اور مادہ پرست یہ ہمیشہ مقابلے کے اندر رہیں گے، اور فتح ہمیشہ ایمان والوں کا مقدر ہے۔ ہاں، کبھی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم شکست کھا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، وہ صرف ایک شکست عارضی ہوگی، وہ شکست صرف ایک درس اور سبق کے لیے ہوگی، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے فتح ایمان والوں کا مقدر ٹھہرے گی۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری اور آخری بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کل 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ مینار پاکستان کے اوپر ایک بڑی عظیم الشان ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ 7 ستمبر 1974 کے اندر پاکستان کے آئین کے اندر قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ کل اس فیصلے کو 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ ہماری نجات کے لیے شاید یہ سفر کافی ہو جائے، شاید نہیں، یقیناً ہماری نجات کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس سفر کا ہوگا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کی مصروفیات ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن زندگی مصروفیات کے اندر گزری ہے۔ دنیا کے اندر آج تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا،
اللہ کے نبی کے علاوہ کہ جس نے کہا ہو کہ میں دنیا کے اندر جو کام کرنے آیا تھا میں کر چکا ہوں، اب میں فارغ ہوں۔ ہم ہمیشہ کام کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کبھی بھی ہم اپنے کاموں سے ایزی اور فارغ نہیں ہوئے۔ کل کا دن اللہ کے نبی کو دے دیجئے ہماری نجات کے لیے، قیامت والے دن ہماری نجات کے لیے، ہمارے نامہ اعمال کے باری ہونے کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اگر آپ خود شرکت نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو دعوت دیجیے، کسی کا خرچہ اٹھا لیجئے، یا کم از کم اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعا ضرور کر دیجئے۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ کفر اور اسلام کا مارک ہے۔ پوری دنیا کا کفر دیکھے گا کہ 50 سال پہلے مسلمانوں نے جو فیصلہ لیا تھا آج بھی وہ اسی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہے۔ یہ ایک ہمارا پاور شو ہوگا۔ پاکستان کے جو کافر اور غیر مسلم اور جو قادیانی ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اور پوری دنیا کا کفر اور پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ پوری دنیا کا میڈیا اس بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ کیا 50 سال پہلے جو مسلمانوں نے ایمان کی بنیادوں پر فیصلہ کروایا تھا آج بھی وہ اس فیصلے کے اوپر قائم ہے یا نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر 2 سالوں کے بعد وہ اس قانون کے اندر چھیڑ چھاڑ ضرور کر کے ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں کہ کیا مسلمان جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے انہوں نے اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی تھی، لیکن پاکستان کے مسلمان ابھی اتنے سوئے ہوئے نہیں ہیں، ابھی اتنے غفلت میں نہیں ہیں۔ سب نے احتجاج بلند کیا، سب نے آواز بلند کی، سب سڑکوں کے اوپر نکل آئے، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ تو کل اسی سلسلے کے اندر ایک کانفرنس ہے، علماء ہوں، طلباء ہوں، عوام الناس ہو، جو آدمی جس چیز کے اندر شرکت کر سکتا ہے کرے، جو بنفس نفیس خود جا سکتا ہے وہ جائے، جو بیماری کے باعث یا کسی مصروفیت کے باعث نہیں جا سکتا وہ اپنی جگہ پر کسی کو تیار کر دے، کسی کا خرچہ اٹھا لے، یا آخری سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کی کامیابی کے لیے دعا ضرور کیجئے۔ یہ کل کی کانفرنس، اس کے اندر ہماری شرکت، اس کے اندر ہمارا خرچہ، اس کے اندر ہمارا خون لگے، پسینہ لگے، وقت لگے، پیسہ لگے، یہ ضائع نہیں ہوگا۔ ایک ایک چیز کل قیامت والے دن نامہ اعمال کے اندر رکھی جائے گی۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا تھا اگر ہم ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہم مسلمان ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں، اگر یہ عقیدہ ہم سے لے لیا گیا، چھین لیا گیا، تو نہ ہمارے پاس قرآن بچے گا، نہ ہمارے پاس ایمان بچے گا، نہ ہمارے پاس اسلام بچے گا۔ اور خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا تم ختم نبوت کا کام کرو، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری شفاعت کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔